بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ۔ یاد کرو کتاب میں اسماعیل کو یعنی اسماعیل کا ذکر کرو، یعنی قرآن میں ان کا قصہ، ان کا واقعہ پڑھو۔ اسماعیل کون ہے؟ صاحب تفسیر فرماتے ہوا ابن ابراہیم، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ فی الاصح، صحیح قول پر۔ اصح اس کا مطلب اصح بول رہے ہیں، اس کا مطلب صحیح قول کوئی اور بھی ہے، زیادہ بہتر یہ ہے، زیادہ صحیح ہے۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ صحیح یہی ہے کہ یہاں پر اسماعیل سے مراد اسماعیل ابن ابراہیم ہے، اور ایک دوسرا جو قول ہے اس کی طرف توجہ نہیں کرنا چاہیے۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ اسماعیل ابن حزقیل ہیں، اللہ نے ان کو ان کی قوم کی طرف مبعوث فرمایا تو ان کی قوم والوں نے ان کے سر کی چمڑی کھینچ لی، تو اللہ نے ان کو اختیار دیا کہ اگر یہ چاہیں تو اللہ ان کو عذاب دے اور چاہیں تو انہیں معاف کر دے۔ تو یہ اپنے رب کے ثواب پر راضی رہے اور ان کا معاملہ معاف کرنے میں، سزا دینے میں اللہ کے حوالے کر دیا۔ تو یہ جو واقعہ ذکر کیا میں نے ابھی، کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ واقعہ اسماعیل ابن حزقیل کا ہے، تو اسماعیل ابن حزقیل یہاں پر مراد ہیں، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ جو واقعہ اور جو میں نے ابھی روایت ذکر کی، یہ سب اسرائیلیوں نے گھڑی ہیں، اور حضرت اسماعیل ابن ابراہیم علیہ السلام سے ان لوگوں نے انحراف کیا، کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ابو العرب ہیں، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب میں آتے ہیں۔ ہمارے نبی کا نسب بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام سے لگتا ہے۔ اس لیے اسرائیلی جو تھے وہ جلن رکھتے تھے، انہوں نے اس طرح کی روایتیں ذکر کی ہیں، اس لیے ان روایتوں کی طرف توجہ نہیں کی جا سکتی۔ اور خاص بات یہ ہے کہ اگر یہاں پر اسماعیل سے مراد اسماعیل ابن حزقیل ہوتے تو اللہ رب العزت ان کا کوئی وصف خاص ضرور ذکر فرماتا، جس وصف خاص کی بنا پر ان کا امتیاز ہوتا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ایسے ہی کسی نہ کسی کتاب کے اندر، لائق اعتماد کتاب کے اندر ان کا نام بھی ذکر کیا جاتا، ایسا بھی نہیں ہے۔ اس لیے صحیح یہی ہے کہ یہاں پر اسماعیل سے مراد اسماعیل ابن ابراہیم ہے۔ اسی لیے صاحب تفسیر فرماتے ہوا ابن ابراہیم فی الاصح، اصح میں وہ ابن ابراہیم ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند ہیں، کوئی دوسرے اسماعیل نہیں ہے۔ فرمایا گیا انہو کان صادق الوعد، وہ صادق الوعد تھے، وعدے میں سچے تھے۔ تو صادق الوعد، وعدے میں سچے، یعنی وعدہ وفائی کرنے والے، وعدہ کو پورا کرنے والے۔ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا وصف خاص تھا، اس سے وہ مشہور تھے، ورنہ تو دیگر انبیاء علیہ السلام بھی وعدے کے سچے ہیں، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام اس میں مشہور ہو گئے، یہ ان کا وصف خاص تھا، اور اس وصف کی بنا پر ان کو ایک خاص امتیاز حاصل تھا، اس لیے یہاں پر ان کے لیے صادق الوعد کہا گیا۔ اور امتیاز اس سے سمجھا جا سکتا ہے کہ انہوں نے
ایک آدمی سے وعدہ کیا کہ وہ اپنی جگہ پر ٹھہرے رہیں گے یہاں تک کہ وہ لوٹ کر واپس آ جائے وہ شخص. تو وہ شخص 1 سال کے بعد لوٹا. حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام اسی جگہ پر 1 سال تک اس کا انتظار کرتے رہے. تو وعدہ وفائی کی یہ ایک واضح مثال ہے، اس لیے وہ صادق الوعد میں مشہور ہو گئے. فرماتے ہیں انہو کان صادق الوعد، وہ صادق الوعد تھے، اے وافی ہے، یعنی اس کو پورا کرنے والے تھے. وعد رجلا، انہوں نے ایک شخص سے وعدہ کیا، ان یقیم مکانہ، کہ وہ اس اپنی جگہ پر کھڑے رہیں گے، حتی یعود الیہ، یہاں تک کہ وہ شخص ان کی طرف لوٹ کر آئے، پلٹ کر آئے. فانتظرہ سنتن فی مکانہ، تو انہوں نے اپنی جگہ میں اسی جگہ میں رہ کر 1 سال تک اس شخص کا انتظار کیا. حتی عاد، یہاں تک کہ وہ 1 سال کے بعد لوٹ آیا. وَنَاهِيكَ أَنَّهُ وَعَدَ مِن نَفْسِهِ الصَّبْرَ، ناہی کا اس کا معنی ہوتا ہے توڑنا، کافی ہونا. چونکہ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ایسا واقعہ ذکر کر رہے ہیں جو ان کے صادق الوعد ہونے پر ایک بڑی مضبوط دلیل ہے کہ اس کے علاوہ اب کسی دوسری دلیل کو آپ کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں. آپ دوسری دلیل کو گویا کہ ختم کر دیں گے، تلاش نہیں کریں گے. تو یہ دلیل دوسری دلیل کو تلاش کرنے سے روک رہی ہے، اس لیے یہی دلیل کافی ہو جائے گی. اس لیے ناہی کا بے معنی کافی کا ہے، یعنی تمہیں کافی ہے. فرماتے و ناہی کا، اور وہ دلیل کیا ہے؟ وہ یہ کہ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تو بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا. تو حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات سننے کے بعد اپنے اوپر صبر کیا اور کہا یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اے میرے والد آپ وہ کریے جس کا حکم آپ کو دیا جا رہا ہے، آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. یہ فرمایا اور صبر کیا. تو یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری بھی چلائی، تب بھی انہوں نے صبر ہی کیا. تو یہ اپنے آپ سے صبر کا جو وعدہ کیا تھا، یہ ایک اتنی دنیا کے اندر ایک ایسی مثال ہے کہ جو وعدہ وفائی اور وعدہ کو پورا کرنے کی اس سے بڑی مثال اور کوئی نہیں مل سکتی. تو اب یہ مثال ان کے صادق الوعد ہونے پر ایک بڑی دلیل ہے جو تم کو دوسری دلیل تلاش کرنے سے روکے گی، اور یہی دلیل کافی ہے. فرماتے ہیں وَنَاهِيكَ، اور تمہارے لیے کافی ہے، انه وعد من نفسه الصبر، کہ انہوں نے اپنے آپ سے صبر کا وعدہ کیا، علی الذبح، ذبح پر، فوفا، تو انہوں نے اس وعدے کو پورا کیا. وقیلا، اور ان کو صادق الوعد ہونے کی ایک وجہ اور بتا رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ بھی کہا گیا لم یعد ربہ موعدا الا انجزہ، کہ انہوں نے اپنے رب سے کوئی وعدہ نہیں کیا الا انجزہ، مگر اس کو پورا کیا. انجزہ ینجز انجاز بابی فعال سے، اس کا معنی ہوتا ہے پورا کرنا. اب رہی یہ بات کہ انہی کو صادق الوعد کیوں کہا گیا جبکہ دیگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی صدق وعد سے موصوف تھے. تو اس کے دو جواب دیے صاحب تفسیر نے. ایک تو جواب یہ دیا ہے کہ یہ ان کی عزت افزائی کے لیے اور تشریفاً یہ کہا گیا صادق الوعد.
اور دوسری یہ کہ یہ چونکہ اپنے اس وصف خاص میں مشہور ہو گئے، اس لیے ان کے وصف مشہور سے وصف مشہور ان کا ذکر کر دیا گیا۔ فرماتے ہیں کہ وَإِنَّمَا خَصَّهُ بِالصِّدْقِ الْوَعْدِ، اللہ نے ان کو صدق وعد سے خاص فرمایا۔ وَإِنْ كَانَ مَوْجُودًا فِي غَيْرِهِ، اگرچہ یہ صدق وعد یہ ان کے علاوہ من الانبیاء دیگر انبیاء میں بھی موجود ہے۔ تشریفا لہو، یہ ان کی عزت افزائی کے لیے ہے، اور وَلِأَنَّهُ المشہور من خصالہ، اور یہ اس لیے ہے کہ صادق الوعد ہونا یا صدق وعد ان کے خصال اور ان کی عادتوں میں سے ایک مشہور عادت، تو مشہور عادت مشہور وصف کا ذکر کیا گیا۔ وَكَانَ رَسُولًا، اور وہ رسول تھے، رسول النبی، اور وہ رسول نبی تھے، تو رسول کا بھی ذکر کیا، نبی کا بھی ذکر کیا، یہ ان کی عزت افزائی کے لیے۔ اب رہی یہ بات کہ آپ رسول تھے، تو رسول تو بعض لوگوں نے کہا وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس کتاب ہو، اللہ نے جس کو کتاب دی ہو، یا یہ بعض لوگوں نے کہا کہ جس کو شریعت جدیدہ دی گئی ہو۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نہ تو کوئی کتاب دی گئی اور نہ ہی شریعت جدیدہ دی گئی، تو پھر آپ کو کیوں رسول کہا گیا؟ کیونکہ آپ کے پاس جو شریعت تھی وہ شریعت ابراہیم ہی تھی، تو پھر رسول کیسے کہا گیا آپ کو؟ تو اس کا جواب دینے کے لیے صاحب تفسیر نے الی جرہم کا ذکر کیا اور بتایا کہ یہاں پر رسول اصطلاحی معنی میں نہیں ہے، بلکہ رسول لغوی معنی میں ہے، یعنی بھیجا ہوا پیغامبر کے معنی میں ہے۔ وَكَانَ رَسُولًا إِلَى جُرْهُمْ، تو الی جرہم نکال کر صاحب تفسیر نے یہ بتایا کہ رسول یہاں پر لغوی معنی میں ہے۔ وَكَانَ رَسُولًا إِلَى جُرْهُمْ، اور وہ قبیلہ جرہم کی طرف پیغامبر بنا کر بھیجے گئے۔ نبی، یا اس حال میں کہ وہ نبی تھے، نبی کا مطلب مخبرن منذرن، یعنی اللہ کے پیغام، اللہ کے احکام کی خبر دینے والے، جنت و دوزخ وغیرہ کی خبر دینے والے، منذرن اور ڈرانے والے۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز کا اور زکوٰۃ کا حکم دیتے ہیں۔ تو اہلہ یہاں پر ذکر کیا گیا، اہل کے دو معنی ہو سکتے ہیں، گھر والے بھی ہو سکتے ہیں، تو پھر معنی یہ ہوگا کہ کسی بھی نبی کی جو شریعت ہوتی ہے، جو احکام الہی ہوتے ہیں، وہ صرف نبی کے گھر والوں کے لیے نہیں ہوتے ہیں بلکہ پوری امت کے لیے ہوتے ہیں۔ تو اہلہ کا معنی اگر اہل بیت ہو تو پھر یہ شبہ ہوگا کہ پھر باقی لوگوں کو آپ نے نماز اور زکوٰۃ کا حکم نہیں دیا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے، جب اللہ کے امر و نہی کو اپنے گھر والوں پر لازم کر رہے ہیں، تو پھر اس سے یہ سمجھ میں آئے گا کہ دوسروں کو بالکل وہ دوسروں کے سلسلے میں امر و نہی کرنے کے سلسلے میں بالکل کوتاہی اور کمی نہیں کرتے ہیں۔ یہ تو اس صورت میں تھا جبکہ اہل سے مراد اہل بیت، گھر والے، اور اہل سے مراد پوری امت بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ ایک نبی جو ہوتا ہے پوری امت کے لیے باپ سے بڑھ کر اس کا درجہ ہوتا ہے، باپ کی طرح ہوتا ہے، تو گویا کہ پوری امت اس نبی کے لیے اہل ہو گئی۔ تو پوری امت کے لیے، تو یہاں پر اہل سے مراد امت ہو۔ فرماتے وکان یا امر اہل ہو، اور وہ اپنے اہل کو یعنی امت ہو، اپنی امت کو حکم دیتے تھے۔ اب یہاں پر اہل کی تفسیر امت سے کی، کیوں؟ لأن النبی ابو امت ہی، کیونکہ نبی اپنی امت کے باپ ہوتے ہیں، بلکہ باپ سے بھی بڑھ کر۔ او اہل بیتی، یا معنی یہ ہے کہ وہ اپنے اہل بیت کو، اپنے گھر والوں کو حکم دیتے تھے، اور جب گھر والوں کو حکم دیتے تھے نماز و زکوٰۃ کا، تو جو آدمی اپنے گھر والوں پر اللہ کے امر و نہی کا لزوم بتائے کہ تم پر یہ کرنا واجب ہے، یہ کرنا لازم ہے، تو وہ دوسروں کے سلسلے میں، دوسروں کو امر و نہی کرنے کے سلسلے میں کوتاہی اور سستی نہیں کرے گا۔ تو دوسرے لوگ بدرجہ اتم دوسروں کو وہ اس کا حکم دے گا،
اسی کو صاحب تفسیر فرماتے ہیں وفیہ دلیل علی انہ لم یداہن غیرہ، اس میں دلیل ہے اس بات پر کہ انہوں نے اپنے غیر کے ساتھ مداہنت نہیں کی، مداہنت نہیں کی یعنی امر و نہیں پہنچانے میں اور یہ پیغام الہی ان کو بتانے میں انہوں نے کوئی کوتاہی نہیں کی۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، وہ اپنے گھر والوں کو یا اپنی امت کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے۔ اب بالصلاۃ والزکوٰۃ دو عبادتوں کا یہاں پر ذکر ہوا ہے، جبکہ ان دو عبادتوں کے علاوہ دیگر بھی عبادتیں ہیں تو صرف دو ہی کا حکم دیتے تھے، تو انہی دو کا ہی ذکر کیوں ہوا؟ تو اس کی وجہ بتائی ہے صاحب تفسیر نے کہ یہ دونوں عبادتیں جو ہیں، صلاۃ یہ بدنی عبادت ہے اور زکوٰۃ یہ مالی عبادت ہے، اور باقی جتنی بدنی اور مالی عبادتیں ہیں ان تمام کی یہ دونوں عبادتیں اصل ہیں، تو اصل کا یہاں پر ذکر کر دیا۔ فرماتے ہیں یحتمل، یہ احتمال ہے کہ انہ انما خصت ہاتین العبادتان، کہ ان دو عبادتوں کو خاص کیا گیا اور دو عبادتوں کا ذکر کیا گیا یہاں پر، کیوں؟ لأنہما ام العبادات البدنیہ والمالیہ، کیونکہ یہ دونوں عبادات بدنیہ اور عبادات مالیہ کی اصل ہے۔ یہ امہ اصل میں تھا امان، امن کی تسنیہ امان، لیکن العبادات کی جانب اضافت کی وجہ سے مضاف کا نون گر گیا۔ فرماتے ہیں کہ لأنہما ام العبادات البدنیہ والمالیہ، کیونکہ یہ دونوں عبادات بدنیہ اور عبادات مالیہ کی اصل ہے، اس لیے ان کا ذکر کیا ہے۔ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے رب کے نزدیک مرضی اور محبوب تھے۔ اب مرضین یہ جمہور کی قرات یہی ہے، لیکن ایک قرات اس میں مردون ہے، اور مردون یہ اصل ہے مرضین کی۔ اصل میں تو مردیون بھی مردون تھا، دو واو ایک ساتھ ہوئے، ان میں پہلا ساکن ہے تو وہ واو کو یا کر دیا اور یا کا یا میں ادغام کر دیا۔ آپ مطلب پہلے تو یہ کیا کہ آخری واو کو یا سے بدل دیا، پھر واو اور یا جمع ہوئے مردو یون ہو گیا، پھر واو یا جمع ہوئے اس میں پہلا ساکن ہے تو واو کو یا کر دیا، یا کا یا میں ادغام کر دیا، سید ان کے قاعدے سے، مربی ان کے قاعدے سے، تو پھر مردین ہو گیا۔ یہ تو بعد تعلیل مردین ہے، یہی جمہور کی قرات ہے، اور قبل تعلیل مردون ہے، یہ قبل تعلیل یعنی اصل کے اعتبار سے بعض حضرات کی یہ قرات ہے۔ فرماتے ہیں قرئ مردون، یہ مردین یہ مردون بھی پڑھا گیا علی الاصل، اصل پر۔ وذکر فی الکتاب ادریسا، اور کتاب میں ادریس کو یاد کرو۔ ادریس کون ہے؟ ادریس علیہ السلام یہ ایک نبی ہیں، وہ اخنوخ، جن کا نام اخنوخ یا اخنوخ ہے، حمزے کے ضمہ اور فتحہ دونوں کے ساتھ، اخنوخ یا اخنوخ۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا نام یہ تھا۔ ادریس علیہ السلام کی بارے میں ذکر کرتے ہیں، فرماتے ہیں اول مرسل بعد آدم علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے رسول ہیں یہ، حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت ادریس، اور ان کی کچھ خصوصیات ذکر کرتے ہیں، فرماتے ہیں اول من خط بالقلم، یہ سب سے پہلے شخص ہیں جنہوں نے قلم سے لکھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے سب سے پہلے قلم کی ایجاد کی اور قلم سے لکھا۔ وخاط اللباس، اور سب سے پہلے یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے کپڑے سلے۔ ونظر فی علم النجوم والحساب، اور سب سے پہلے یہ وہ شخص ہیں کہ جنہوں نے علم نجوم یعنی ستاروں کا جو علم ہوتا ہے، حساب وغیرہ جو ستاروں سے نکالا جاتا ہے، یا حساب سے مراد ریاضی ہو، گڑت، کہ علم نجوم اور حساب میں انہوں نے سب سے پہلے غور و خوض کیا، یہ سب سے پہلے شخص ہے۔ نظر فی علوم النجوم والحساب،
واتخذ الموازین والمکائیل، اور انہوں نے ترازو بنائے، پیمانے بنائے، موازین میزان کی جمع، مکائیل میکال کی جمع، وہ مکیال کی جمع، واتخذ الموازین والمکائیل، اور انہوں نے ترازو اور مکائیل مکیال کی جمع یعنی پیمانے بنائے ناپنے کے، والاسلحہ، اور اسلحہ یا سلاح کی جمع، سلاح مانے ہتھیار، جمع اسلحہ ہتھیار، اور ہتھیار بنائے، یعنی سب سے پہلے شخص ہیں حضرت ادریس علیہ السلام نے جنہوں نے یہ کام انجام دیے سب سے پہلے۔ فقاتل بنی قابیل، ہتھیار بنائے اور انہوں نے پھر قابل کے اولادوں سے قتال کیا، قابل جس نے حابل کا قتل کیا تھا۔ وقولہم، اب یہاں پر ایک بات صاحب تفسیر ذکر کرنا چاہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ادریس، جمہور ہمارے ائمہ اسی بات کے قائل ہیں کہ ادریس یہ غیر منصرف ہے، قرآن کے اندر غیر منصرف واقع بھی ہے، اذکر فی الکتاب ادریسا، قرآن پاک کے اندر ادریس یہ غیر منصرف واقع ہے، تنوین بھی دیکھیے نہیں ہے، اور غیر منصرف قرآن میں واقع ہے، تو غیر منصرف ہونا قرآن میں یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ غیر منصرف ہے، اس کے اندر دو اسباب منع صرف پائے جاتے ہوں گے، لہذا یہ کہا کہ ادریس سے ایک تو اس یہ علم ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ عجمہ ہے، تو دو سبب پالیے گئے، اس لیے یہ غیر منصرف ہے، یہی قول ہے۔ لیکن بعض حضرات نے یہ کہا کہ ادریس یہ افعیل کے وزن پر ہے، اس کے وزن پر افعیل، دراست سے افعیل کا وزن ہے، اور افعیل کا وزن جو ہے وہ کثرت کو بتاتا ہے، تو اب معنی یہ ہوگا کہ کثیر الدراسہ، افعیل یعنی ادریس افعیل کے وزن پر دراست سے، تو اس کا معنی ہوگا کثیر الدراسہ، زیادہ پڑھنے والے، تو ان جن لوگوں نے یہ کہا تو اب دراست سے گویا کہ افعیل کے وزن پر ادریس کو ماخوذ مان لیا، اور دراست یہ عربی کا لفظ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض لوگوں نے اس کو عربی مانا، اور جب عربی مانا تو عربی ماننے کی صورت میں دو سبب نہیں ہوں گے، صرف عالمیت ایک ہی سبب ہوگا، اور ایک سبب کی وجہ سے غیر منصرف ہوتا نہیں ہے، تو اور قرآن پاک میں چونکہ یہ غیر منصرف آیا ہے، تو قرآن پاک میں غیر منصرف آنا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اس کے اندر دو سبب ہوں گے، اور عربی ماننے کی صورت میں دو سبب نہیں ہو پا رہے، اور عجمہ ماننے کی صورت میں دو سبب ہو جائیں گے، عالمیت اور عجمہ، اس لیے یہی قول زیادہ صحیح ہے، اور یہی ہمارے جمہور کا قول ہے کہ یہ ادریس لفظ جو ہے یہ علمیت کی وجہ سے اور عجمہ کی وجہ سے غیر منصرف ہے، عجمہ ہے یعنی عربی نہیں ہے۔ فرماتے ہیں وقولہم، اور لوگوں کا یہ کہنا کہ سمیہ بہی لکثرت دراستی، کی حضرت اخنوق علیہ الصلوۃ والسلام کا نام ادریس رکھ دیا گیا کثرت دراست کی وجہ سے، زیادہ پڑھنے کی وجہ سے، کتب اللہ، اللہ کی کتابوں کو، لا یصح کو، ان کا یہ کہنا صحیح نہیں ہے، کیوں؟ لأنہ لو کان افعیلا، کیونکہ اگر ادریس یہ افعیل کے وزن پر ہوتا، من درس سے یعنی پڑھنے سے، درس سے، لم یکن فیہ الا سبب واحد، تو اب اس کے اندر صرف ایک سبب رہے گا، کیونکہ عجمہ تو اب ہو نہیں سکتا، عربی مان لیا، وہو العلمیہ، وہ علمیت ہے، وکان منصرفا، تو فرماتے ہیں کہ وہو العلمیہ وکان منصرفا، تو یہ منصرف ہو جائے گا جب ایک ہی سبب ہوگا، امتناعہ من الصرف، تو اس کا غیر منصرف ہونا یعنی منصرف سے ممتنع ہونا، دلیل العجمہ، یہ دلیل ہے عجمہ کی، اور کتاب کے اندر قرآن پاک کے اندر غیر منصرف آیا ہے، تو جب غیر منصرف آیا تو غیر منصرف ہونے کو ہی بتا رہے ہیں، امتناعہ من الصرف یعنی منصرف ہونے سے اس کا ممتنع ہونا یعنی منصرف نہ ہونا، تو منصرف نہ ہونا تو غیر منصرف، تو غیر منصرف ہونا دلیل العجمہ، عجمہ کی دلیل ہے، اور یہ اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ عربی نہیں ہے اور یہ غیر منصرف ہے، تو اس کا مطلب دو سبب اس میں ہوں گے، ایک عجمہ ہو جائے گا اور دوسرا علمیت۔ انہو کان صدیق النبی، وہ صدیق نبی تھے، یعنی صداقت والے تھے، نبی تھے، انزل اللہ علیہ ثلاثین صحیفہ، حضرت ادریس علیہ السلام پر اللہ نے 30 صحیفے نازل فرمائے، ثلاثینہ کا معنی 30،
رفعناہ مکانا علیہ، اور ہم نے ان کو بلند جگہ میں اونچا کیا۔ بلند جگہ میں اونچا کرنے کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حقیقت میں ان کی جگہ بلند و بالا ہو، اللہ نے ایسی بلند و بالا جگہ عطا کی کہ جس پہ وہ بیٹھتے ہو، یہ حقیقی معنی بھی ہو سکتا ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے مکان علیہ کا معنی مجازی ہو، اور اس سے مراد شرف نبوت ہو، کہ ہم نے ان کو بلند جگہ میں اونچا کیا۔ تو بلند جگہ سے مراد یہاں پر مکان علیہ سے مراد شرف نبوت ہو، یعنی ہم نے ان کو نبی بنایا، نبوت کی شرافت انہیں عطا کی۔ ایسے ہی اللہ نے اپنا قرب شرف سے انہیں نوازا، زلفا کا معنی قرب، اور اللہ نے اپنا قرب شرف سے انہیں نوازا۔ قرب مکانی مراد نہیں ہے بلکہ یہاں پر قرب مکان مراد نہیں ہے بلکہ قبرے یہاں پر جو مراد ہے وہ قرب درجہ مراد ہے، قرب درجہ، کیونکہ اللہ رب العزت مکان سے پاک ہے۔ فرماتے کہ ہوا شرف النبوہ، یہ بلند مقام شرف نبوت ہے۔ والزلفى عند اللہ، اور اللہ کے نزدیک قرب ہے، یعنی قرب درجہ، قرب شرف۔ وقیلہ، اور کہا گیا ہے کہ ایک معنی اس کا ہے معنی ہو رفعتہ الملائکہ، اس کا معنی یہ ہے کہ فرشتوں نے ان کو بلند کیا الی السماء الرابعہ، چوتھے آسمان کی طرف۔ اور اس کی تائید اس سے بھی ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج ان کو چوتھے آسمان پر دیکھا۔ تو یہاں پر مکان علیہ کا معنی اب بلند مکان یہی ہوگا، یعنی معنی حقیقی ہی مراد ہو، بلند مکان یعنی چوتھے آسمان پر، تو یہ تو بہت اونچا مقام ہو گیا۔ فرماتے ہیں کہ وقد رآہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ المعراج فیہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شب معراج چوتھے آسمان میں دیکھا۔ وعن الحسن، اور ایک تیسرا معنی بتا رہے ہیں یہاں پر، فرماتے ہیں حضرت حسن سے مروی ہے الی الجنت لا شیء اعلی من الجنہ، کہ اللہ نے ان کو بلند مکان پر اونچا کیا، تو اس بلند مکان سے مراد ہے جنت، یعنی فرشتوں نے ان کو جنت تک بلند کیا۔ رفعتہ الملائکہ الی الجنہ، یہ مراد ہے کہ جب فرشتے ان کو جنت تک لے کر گئے، بلندی اتنی جنت سے، لا شیء اعلی من الجنہ، جنت سے بلند کوئی چیز نہیں ہے جس پر انسان جائے۔ وذالک انہ حبب لکثرتہ، اب یہ ہوا کیوں کہ فرشتے ان کو جنت تک لے کر گئے، تو اس کی وجہ کیا ہوئی؟ تو اس کی وجہ بتا رہے ہیں، وذالک، وہ اس وجہ سے کہ انہ حبب لکثرت عبادتہ الی الملائکہ، وہ اپنی کثرت عبادت کی وجہ سے فرشتوں کے محبوب تر ہو گئے۔ حببا، وہ محبوب بن گئے، لکثرت عبادت ہی، اپنی عبادت کی کثرت کی وجہ سے، الی الملائکہ، فرشتوں کے محبوب بن گئے۔ فقال لملک الموت، تو حضرت ادریس صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک الموت سے کہا، ازقنی الموت یہن علیہ، نہیں کیا ہے، ازقنی الموت یہن علیہ، حضرت ادریس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں سے کہا کہ ملک الموت سے کہا، ازقنی الموت، مجھے موت چکھاؤ، موت کا مزہ چکھاؤ۔ اذاق یذیق، اذاق باب فعل سے چکھانا، ازقنی الموت، مجھے موت کا مزہ چکھاؤ، یہن علیہ، اس حال میں کہ وہ میرے اوپر آسان ہو۔ ففعل ذلك، تو فرشتے نے، ملک الموت نے ایسا کیا، باذن اللہ، اللہ کے حکم سے۔ فحیا، تو موت کا مزہ چکھایا، پھر اس کے بعد حضرت ادریس صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہو گئے، فحیا، پھر زندہ ہو گئے۔ وقال، اور پھر انہوں نے فرشتے سے کہا، ادخلنی النار، مجھے جہنم میں داخل کرو، ازدد رہبتن، تاکہ میں خوف میں بڑھ جاؤں۔ وفعل، تو فرشتے نے
ایسا ہی کیا۔ ثم قال، پھر کہا انہوں نے، ادخلنی الجنہ، مجھے جنت میں داخل کرو، ازدد رغبتاً، تاکہ میں رغبت میں بڑھ جاؤں، شوق مجھے مزید پیدا ہو جائے جنت کی بہاریں دیکھ کر۔ ثم قال، پھر کہا، اخرج، فرشتے نے کہا اخرج، جنت میں جب داخل کر دیا تو اس کے بعد فرشتے نے کہا اخرج، نکلیے اب آپ۔ وقال، تو حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا، قد ذقت الموت، میں نے موت کا بھی مزہ چکھ لیا، وردت النار، اور میں جہنم میں بھی پڑ گیا، وما انا بخارج، تو اب تو میں نہیں نکلوں گا، من الجنہ، جنت سے۔ وقال اللہ عز وجل، تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، بِإِذْنِی فعل، میرے حکم سے فرشتے نے یہ سب کیا، وہ بِإِذْنِی دخل، یا یہ کہ میرے اجازت سے حضرت ادریس علیہ السلام نے یہ سب کیا، وہ بِإِذْنِی دخل، اور میری اجازت سے ہی وہ داخل ہوئے ہیں، فدعہ، تو اللہ نے فرشتے سے کہا کہ تو ان کو جنت میں چھوڑ دو۔ تو اس روایت سے معلوم ہوا کہ آپ کو جنت میں فرشتوں نے پہنچا دیا۔ ایک روایت سے معلوم ہوا کہ آپ چوتھے آسمان پر ہیں، چاہے چوتھے آسمان ہو یا جنت تک پہنچ گئے ہوں، دونوں صورتوں میں یہ تو معلوم ہوا کہ حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے بلند مرتبے عطا فرمایا، بلند جگہ پر ان کو اونچا کیا، یہ تو معلوم ہی ہو گیا۔